اچھا علی بھائی، میں نے بھی آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں استغفار کے بارے میں، آپ کافی کچھ بتاتے رہتے ہیں اس کے فضائل. تو ایک تو اس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل اگزامپل ہو، اور دوسرا ہم ایک عام بندی کو یہ بات لاجک سے کیسے سمجھائیں کہ تم یہ لفظ پڑھو گے تو تمہارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. حدیث ہے سب سے پہلے تو حافظ بھائی کہ کثرت استغفار جو بھی انسان کرے گا اللہ اس کا رزق بھی بڑھائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال لے گا. دیکھیں مشکل سے نکالنے کا مقصد ہمیں مطلب تھوڑا سا سمجھنا ہے. مشکل سے نکالنے کا مطلب شاید یہ نہیں ہے کہ مشکل بالکل ہی دور ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اس سے مطلب یہ ہو کہ مشکل آسان ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ وہ اسٹرینتھ دے دے گا آپ کو، وہ ویژن دے دے گا، وہ کلیئرٹی دے دے گا، حکمت دے دے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ چلو یہ مسئلہ جو ہے مجھے گرو کر رہا ہے اور اللہ مجھے اسٹرینتھ بھی دے رہا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ دا پرسپیکٹو. ہمارا ایمان ہے کہ ذکر سے فائدہ ہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان میں بات ہمیں لانی چاہیے. دوسری بات، کتنی کیس اسٹڈیز ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کہ سکسیس سٹوریز آف دوز پیپل جنہوں نے استغفار بہت کیا. کئی سٹوریز ہیں، بے اولادی سے گزر رہے تھے لوگ، استغفار بڑھایا اللہ نے اولاد دے دی. رزق کی قلت تھی، استغفار بڑھایا اولاد دے دی. کوئی کام پھنسا ہوا تھا، استغفار کی کثرت کی لیکن دل سے. مسئلہ یہ کہ ہم چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جو ہمیں مزید بوجھ میں ڈال دیتے. ابھی ایک بچی مجھے ملی یونیورسٹی میں، ٹاک تھی میری، کہتی سر میری انگزائٹی ختم نہیں ہو رہی. میں نے کہا آپ یہ دعا پڑھا کرو. اس نے کہا نہیں میں تو اللہ کا یہ فلانا نام پڑھتی ہوں 1,00,000 بار. میں نے کہا بیٹا 1,00,000 آپ کو کس نے تعداد، قرآن حدیث میں تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ 1,00,000 بار ایک بندہ ایک چیز کو پڑھے گا. حافظ بھائی خود بتائیں کہ دیکھیں اچھا خاصا ٹائم ہے اس کے بعد مسئلہ حل نہ ہو تو وہ تو بیچارہ مزید متنفر ہوگا. اور اس کا مسئلہ یہ ہے جو 1,00,000 بار پڑھنا ہے تو اس کا فوکس دل پہ نہیں ہے، اس کا فوکس کاؤنٹنگ تعداد پہ کہ میرا 1,00,000 پورا ہوگا. تو وہ پڑھیں جو سنت سے ثابت ہے، جو نبوی طریقہ ہے، چاہے وہ کم ہو. کثرت عمل ہم سے درکار نہیں ہے، ہم سے احسن عمل درکار ہے. اللہ نے سورہ ملک میں کہا نا. تو اس لیے استغفار کے تو فائدے ہی فائدے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق بہت اچھا بن جائے اور یہی مقصد حیات ہے. سبحان اللہ، ایک میننگ فل لائف ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اسٹرانگ ہو جائے گا. پھر دیکھیں اس سے ہیوملٹی آتی ہے. ہمبلنیس ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے، آج کے دور میں بڑا مسنگ ہے. عاجزی، ہیوملٹی، ہمبل لوگ بہت اوپر جاتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد اس کے فائدے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ 100 بار اس کو عادت بنا لیجیے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی 100 بار تو کرتے تھے حدیث کی روشنی میں. اس کے مختلف ہیں، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ. جی تو مختلف ہیں، آپ سرچ کریں انشاءاللہ اس میں، لیکن 100 بار ضرور اس کو جو ہے نا وہ کریں ڈیفینیٹلی. کوئی ایک سکسیس سٹوری آپ کو یاد ہے اس حوالے سے؟ ایک ہمارے پاس آنٹی آئیں، وہ آنٹی کہہ رہا ہوں، چلے سسٹر کہہ لیتا ہوں کیونکہ وہ بے اولادی تھی انہیں. تو انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ میں نے اپنے روٹین میں استغفار کو بہت بڑھا دیا کیونکہ میں نے اس کے بارے میں حدیث سنی تھی. تو ڈاکٹرز کے مطابق مجھے اولاد نہیں ہو سکتی تھی. اچھا. لیکن جب میں نے کثرت استغفار کی تو اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد دی. وہ بڑا خوشی سے ہمیں سکسیس سٹوری اپنی بتا رہی تھی. اور بھی بہت ہیں لیکن ابھی میرے ذہن میں جو اسٹرائک کر رہی ہے ایک دم سے وہ یہ ہے. اور میں نے پرسنلی اپنی زندگی میں اس کے بہت اثرات حافظ بھائی دیکھے ہیں. قرآن میں سورہ نوح میں اللہ کہتے ہیں نا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، اللہ رزق دے گا، اللہ تمہیں جو ہے وہ اکانومی تمہاری بہتر کرے گا، بارش برسائے گا. تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. علی بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کا. لاسٹ پہ ہمارا ایک میسیج ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی با مقصد زندگی کے حوالے سے اور بھی آپ کوئی بھی چیز ایڈ کرنا چاہیں ہماری نوجوان نسل کو کہ کوئی مقصد ہونا چاہیے زندگی کا، بجائے اس کے کہ بس ٹھیک ہے لگے ہوئے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھانا کھایا، سو گئے اور پھر دنیا سے چلے گئے. تو با مقصد زندگی کے حوالے سے کوئی ہمیں ٹپس دے دیجیے پلیز. جزاک اللہ. اس میں ایک کوٹ میں سنانا چاہوں گا ابن القیم کا. وہ چونکہ میرے فیوریٹ اس لیے کیونکہ میں بھی ایک سائیکالوجسٹ ہوں، تو وہ بھی سائیکالوجسٹ تھے پرانے دور کے، عالم بھی تھے، سائیکالوجسٹ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو دل ہے اس میں ایک آگ ہے، ایک بے چینی ہے جو کبھی نہیں بجھے گی جب تک کہ ہم اللہ کو جان نہیں لیں گے. تو بامقصد زندگی بنتی ہی تب ہے جب ہم اپنے خالق کو پہچانیں. تو میری سب سے گزارش ہے کہ اپنا ٹائم ذرا اس میں بھی انویسٹ کریں کہ اللہ کون ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. دیکھیں ہمارے بہت سوالات ہوں گے جب ہم ریلیجن کی طرف آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ سوال ہے، وہ سوال ہے، قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ سوال ہے میرے ذہن میں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کا کیا سوال ہے ہم سے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. اس لیے اللہ کو پہچانیں،
اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو پہچانیں, اللہ کے ناموں کے بارے میں پڑھیں, ان کو ڈیٹیل میں جانیں. 99 نیمز کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں. ایمان کیا چیز ہے اس کو جانیں. قرآن مجید اس کو پڑھنے کی کوشش کریں ترجمے کے ساتھ, اور جتنا اپلائی کر سکتے ہیں کریں. اس سے زندگی بہت خوبصورت بن جائے گی اور بڑی بامقصد بن جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.